بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 353، ہدایہ کتاب الرضا چل رہا ہے۔ وَإِذَا أُحْتُقِنَ الصَّبِيُّ بِاللَّبَنِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ۔ احتقان عربی میں ایک لفظ آتا ہے، اس کے معنی ہے دبر کے راستے سے دوا داخل کرنا۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ سمجھ گئے؟ اس کو اردو میں بولا جاتا ہے اینما دینا۔ کیا بولتے ہیں؟ اینما دینا بولتے ہیں، اینما دینا، پتہ نہیں کیا لفظ ہے وہ۔ فارسی میں بولتے ہیں حق نہ کردن۔ کیا کرنا؟ لکھا ہوا ہے یہاں، ٹھیک ہے۔ اور جب بچے کو دودھ کے ذریعے اینما دیا گیا، یعنی دودھ کیا کرے معلوم ہے، کسی میں ملا کے اس کی دبر کے راستے سے جو ہے پہنچا دیے اندر۔ وہ کیوں کرتے؟ آپ بولیں گے یار ایسا کیسا کرتے؟ وہ طریقہ ہے کیا؟ وہ تو ہے طریقہ۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اس کو اینما دینا بولتے ہیں۔ کچھ آپریشن وغیرہ کرنے کا رہتا نا، پیٹ کا کچھ آپریشن کرنے کا، کچھ بھی کرانے کا رہا تو کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں رہتی۔ بھی آپ کو صبح میں آپریشن ہے تو رات سے کچھ کھانا نہیں، پھر آپریشن سے تھوڑا دیر پہلے کیا کرتے بولے تو پیچھے کے راستے سے کچھ دوا وغیرہ چڑھاتے، وہ سیدھا میدے میں جاتی، وہ میدے میں جا کے وہ دوا کیا کرتی ہے، میدے کو پورے کو جو ہے ہلاتی، ہلا گلا کے پورا صاف کر دیتی۔ پیٹ میں اگر کچھ ہے بھی آنتوں وغیرہ میں بچا کچا ہے بھی تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتا ہے پیچھے کے راستے سے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کو بولتے ہیں اینما لگانا، اینما دینا، ٹھیک ہے۔ اور جب بچے کو حق نہ کیا گیا، یعنی اس کے پیچھے کے راستے سے دوا داخل کی گئی، کیسے؟ دودھ کے ذریعے، یعنی وہ دودھ پیچھے سے داخل کیا گیا، ماں کا دودھ، تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی یا نہیں ہوتی، وہ ہے سوال۔ یہاں وہ مسئلہ کیوں ہے بولے تو اس کا سوال یہ ہے کہ ویسا دودھ جو ہے پیچھے کے راستے سے داخل کیا گیا، کہاں پر؟ میدے میں، تو لم يتعلق به التحریم، اس سے تحریم متعلق نہیں ہوگی۔ وعن محمد انه يثبت الحرمہ، امام محمد کہتے ہیں کہ اس سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی، اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی۔ کما يفسد به الصوم، جیسا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کے بارے میں یہ ہے وضاحت کہ روزے میں اگر کوئی دوا داخل کی گئی دبر کے راستے سے، یا کوئی پانی وغیرہ داخل کیا گیا دبر کے راستے سے میدے کے اندر، تو چونکہ میدے میں کوئی چیز پہنچ گئی ہے لہذا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، لہذا اس سے حرمت بھی ثابت ہو جائے گی۔ یہ بھی دودھ ہے، کہاں گیا؟ میدے میں گیا، تو وہ دودھ بھی جو ہے بڑھوتری کا سبب بن گیا ہوگا، ایسا مان کے چلتے تھے امام محمد کی روایت کے مطابق۔ لیکن وجہ الفرق علی الظاہری ان المفسدہ فی الصوم ہونا چاہیے۔ کیا ہے وہاں لفظ؟ ان المفسدہ ہے، یہاں پہ تھوڑی سی عبارت میں غلطی ہے، ان للفسد لکھا ہوا ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ مفسدہ ہے نا، ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے۔ تو ان المفسدہ فی الصوم اصلاح البدن، اور ظاہر پر یعنی ظاہر قول پر فرق کی وجہ، ظاہر روایت کا مطلب جو اوپر والا قول ہے نا کہ اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، اس میں اور روزے میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اس میں ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ روزے میں فاسد کرنے والی چیز بدن کی اصلاح ہے، روزے میں کرنے والی چیز بدن کی اصلاح ہے، بدن کو درست کرنا یا بدن کے اندر کسی چیز کی تقویت پہنچانا، وہ مقصد رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ مقصد جو ہے میدے میں کوئی چیز داخل کرے تو ہو جاتا ہے، چاہے وہ منہ سے داخل ہو چاہے پیچھے کی راہ سے داخل ہو جائے، ٹھیک ہے بھائی۔ وَيُوجَدُ ذَلِكَ فِي الدَّوَاءِ، اور وہ چیز دوا میں پائی جاتی ہے، اور وہ چیز دوا میں پائی جاتی ہے۔ فَأَمَّا الْمُحَرِّمُ فِي الرِّضَاءِ مَعْنَى النَّشْوِ، اور لیکن رضاعت میں، کتاب الرضاع میں جو حرام کرنے والی چیز ہے وہ بڑھوتری کے معنی ہے، وہ بڑھوتری کے، اور پیچھے کے راستے سے میدے میں کوئی چیز داخل کی گئی تو وہ جسم کے اندر بڑھوتری کا ذریعہ نہیں بنتا، کیونکہ وہ نکالنے کے لیے داخل کی جاتی ہے، داخل کے لیے کی جاتی ہے، نکالنے کے داخل کی جاتی ہے۔ فَأَمَّا الْمُحَرِّمُ فِي الرِّضَاعِ، بہرحال رضاعت میں محرم یعنی حرام کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے معنی النشو، بڑھوتری کے معنی، وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي الْاحْتِقَانِ، اور یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے احتقان میں، اس لیے کہ مغذی وصولہ من الاعلی، اس لیے کہ غذا دینے والی چیز اس کا پہنچنا ہوتا ہے اعلیٰ سے، اوپر سے جو چیز پہنچتی ہے وہ مغذی ہے، وہ غذا، بولو جی، غذا والی ہے، وہ تقویت دینے والی ہے، اور نیچے سے جو چیز اوپر چڑھائی جاتی ہے وہ مغذی نہیں ہے، وہ زیادہ مصلح ہے،
بدن کے اصلاح کے لیے. بس بات ختم ہوگی. ہو گیا مسئلہ کتاب الرضاع میں سے ایک. اور ایک مسئلہ وَإِذَا نَزَلَ لِلرَّجُلِ لَبَنٌ. اور یہ باپ آدمی کو دودھ آ گیا, آدمی کو دودھ آ گیا. ارے ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ہوا ہوگا کسی کو جو ہے غلطی سے, تو انہیں کیا کرا, بچے کو پلا دیا. انہیں کیا کرا, بچے کو پلا دیا. ابھی ایسی مثال کتاب ہدایہ میں لکھے ہوئے ہیں, تو ہو سکتا ہے یہ خالی ذہنی طور پر لکھ دیے ہوں گے لوگ, یا ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں LGBT کا تھا ہوگا خیال. آج کل ایک نئی بلا چل رہی, آج کل ایک سوشل میڈیا پہ خبروں میں ایک نئی بلا چل رہی. تھوڑے دن پہلے بھی ایک صاحب سنائے کہ ہماری مسجد میں ایک صاحب ہیں آتے, انہوں سنائے کیا بول کے سنائے, ایک بچہ یہاں سے جو ہے امریکہ گیا کرتے پڑھنے کے لیے, ماں باپ سے بحث وحث کر لے کے تھوڑے دن گھر سے دور تھا کرتے, بعد میں جو ہے امریکہ چلا گیا. گیا سو گیا 10-12 سال کے بعد اب آئی, اب گیا پھر آئی, بچی بن کے آئی, نعوذ باللہ من ذالک, مسلمان, اور اس کو رشتے دیکھ رہے ہیں, بچہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کے لیے شادی کرنے کے واسطے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تن بدن میرے کو آگ لگ گئی ہے سن کے واقعہ کہ آج کل جو ہے یہ بلا پاکستان امریکہ میں بہت زیادہ چل رہی. بچوں کو جو ہے بچی بننے کا شوق ہو رہا, بچوں کو. ایک خاتون بھی سنائے تھے, ان کا چھوٹا سا بچہ ہے, کہتے ان کا نواسا, بچے کی والدہ کا انتقال ہوگا, ان کا نواسا جو تقریباً 15-16 سال کی عمر کا ہے. انہیں بول رہا کہتے آئی فیل گرل, کیا بول رہا, میں بچی کے جیسا فیل کر رہا ہوں اپنے آپ کو, میرے کو بچی بننا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. دعا کرو بول رہے ہیں میرے کو, تو کیا دعا کروں, اللہ اس کو سمجھ دے دی, دعا کرو تو کر دیا, لیکن اس کو سمجھ نہیں آنا چاہیے نا کہ اللہ نے اس کو مرد بنایا ہے, تو کیوں ایسا فیل کر رہا, نعوذ باللہ من ذالک. تو ہو سکتا ہے کہ صاحب ہدایت جو لکھے ہوئے ہیں مسئلہ یہاں پر, ان کے ذہن میں آگے چل کے دنیا میں ایسے لوگ بھی آتے ہوں گے, بول کے وہ ذہن میں تھا ہوں گا, ایسا لکھ دیے شاید, مگر انہوں کیا لکھے دیکھیے. اور جب اتر گیا مرد کے لیے دودھ, فارضع صبیا, تو اس نے پلا دیا بچے کو, لم يتعلق بالتحریم, اس سے تحریم متعلق نہیں ہوگی, اس سے تحریم کیونکہ وہ دودھ نہیں, کیونکہ وہ دودھ کا تعلق میں بول دیا نا, کس سے ہوتا ہے بھائی, حمل سے ہوتا ہے, شوہر سے ہوتا ہے, فلاں فلاں. ٹھیک ہے. اب آپ بولیں گے بھی باقی کو بول دیے تھے آپ, اگر پلا دیے تو وہ دودھ ہی سے بول کے, تو اس وقت تہ میں گئے بغیر بول دیے تھے, تہ میں گئے بغیر بول دیے تھے. اچھا, اور جب اترا مرد کے لیے دودھ, اس نے پلا دیا بچے کو, اس سے تحریم متعلق نہیں ہوتی ہے. یہ نو لیس بنبی لبن علی تحقیق, اس لیے کہ وہ تحقیقا لبن نہیں ہے. فلا تعلق بالنشو والنمو, لہذا اس سے بڑھوتری اور اضافہ متعلق نہیں ہوگا. نشو کے معنی وہی سے, نمو کے معنی وہی سے. نمو مانے بڑھنا, نشو مانے بڑا ہونا, اضافہ اور بڑھوتری سے ممکن نہیں ہے, متعلق نہیں ہوتی. وهذا لأن اللبن انما يتصور من الولادة, اور یہ اس لیے ہے کہ لبن وہ ہے کہ اس سے ولادت کا تصور کیا جاتا ہے, اس سے ولادت کا تصور کیا, کیونکہ لبن یعنی دودھ پیدا ہی ہوتا ہے بچے کی ولادت کے بعد. وَإِذَا شَرِبَ صِبْيَانٌ مِّن لَبَنِ شَاةٍ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ, اور جب چند بچے پی لیے بکری کے دودھ سے, تو اس سے بھی تحریم متعلق ثابت نہیں ہوگی. آپ بولیں گے ارے ماں کی چھاتی سے 2 بچے پی لیے تو دونوں بھائیاں ہوتے, تو بکری کی چھاتی سے بھی, تھن سے بھی, چھاتی نہیں بولتے اس کو تھن بولتے, بکری کی تھن سے بھی دونوں پی لیے تو وہ دونوں کیا ہونا چاہیے, بھائی ہونا چاہیے. تو بول رہے ہیں سبیان پڑھیں گے یہاں پہ, کیا بول رہے ہیں, اور جب 2 بچے دودھ پی لیے, سبیان بھی ہو سکتا ہے, سبیان بھی ہو سکتا ہے, لیکن یا دونوں کو خاص طور پر بتایا گیا تو سبیان ہی پڑھنا, سبیان کی تسنیہ. اور جب 2 بچے دودھ پی لیں بکری کے دودھ سے, تو تحریم اس سے متعلق نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ لا جزئیت بین الآدمی والبہائم, آدمی اور چوپائے کے درمیان کوئی جزئیت شمار نہیں ہوگی. انسان سے انسان کا جز ہوگا, بکری سے انسان کا کوئی جز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. والحرمت باعتبارها, اور حرمت اسی کے اعتبار سے, جزئیت کے اعتبار سے حرمت ہے. بڑھوتری سے جزئیت پیدا ہوتی مانتے تھے, لیکن بکری کے دودھ سے بھی بڑا, لیکن اس سے جزئیت پیدا نہیں. ٹھیک ہے. وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً, رجلو ہے وہ, ہاں یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس پر بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں. ہدایہ والوں کو یہ مسئلہ نہیں لکھنا چاہیے تھا, لکھ دیے, لیکن اس زمانے میں شاید ایسا رواج تھا ہوگا یا لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا. دیکھو, اور جب آدمی نے شادی کی, یہاں پہ عبارت بھی تھوڑی کٹی ہوئی ہے, اس کو لکھ لینا. اور جب آدمی نے شادی کی چھوٹی سے اور ایک بڑی سے, چھوٹی سے ایک بڑی سے کا مطلب کیا ہے, ایک چھوٹی بچی بھی ہے, بالکل دودھ کی بچی سے نکاح کر لیا انہیں, اور ایک بڑی عورت سے نکاح کر لیا. اب کیا ہوا, فَأَرْضَعَتِ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ, تو بڑی عورت نے چھوٹی بچی کو دودھ پلا دیا, 2 سوگنا, ایک بڑی سوگن ہے, ایک بالکل چھوٹی ہے, دودھ پی تھی. اب کیوں کرا انہیں, وہی بہت بڑا سوال, سمجھ میں آ گیا نا سب.
हर्मता अला ज़ौजी, दोनों के दोनों शोहर पर हराम हो जाएंगी, दोनों के दोनों शोहर पर हराम हो जाएंगी। दोनों के दोनों क्यों हराम होंगी भाई? माँ बेटी बन गए ना, माँ से निकाह करने के बेटी हराम, बेटी से निकाह करने के माँ हराम, दोनों भी एक दूसरे में हराम, एक दूसरे में नहीं, शोहर पे दोनों भी हराम। समझ गए? नहीं समझे? क्या समझ गए? माँ से निकाह करने से बेटी हराम, बेटी से निकाह करने से लिअन्नहु यसीरु जामिअन बैनल उम्मी वल बिन्ती रिज़ान, इसलिए कि वो रिज़ाई माँ और बेटी के दरमियान जमा करने वाला हो गया। वज़ालिका हरामुन, और वो हराम है, वो हराम है। कल जमी बैनहुमा नसबन, जैसा कि उन दोनों के दरमियान नसबन जमा करना हराम, जमा करना भी नहीं, एक से निकाह होती दूसरी हमेशा के लिए हराम हो जाती है, एक से निकाह करते ही है था। ठीक है। तुम इल्लम यदखुल बिल कबीरती फला महर लहा, फिर अगर उसने कबीरा पर दुखुल नहीं किया है तो उसको कोई महर नहीं मिलेगा। कबीरा पर उसने दुखुल नहीं किया था तो कोई महर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने क्या किया मालूम है? अपनी तरफ से दूध पिलाकर अपना नुकसान कर लिया, अपनी तरफ से दूध पिलाकर, यानी महर नहीं मिलेगा, आधा महर नहीं मिलेगा, क्योंकि तफरीक उसकी तरफ से आई, तफरीक। खैर इस मसले में ज्यादा तवज्जो नहीं देता। फला महर लहा लिअन्नल फुरक़ता जाअत मिन क़िबलिहा क़ब्ल दुख़ूलि बिहा, इसलिए कि तफरीक आई है उसकी जानिब से उस पर दुखूल से पहले पहले। वलिस्सग़ीरति निस्फ़ुल महर, और सगीरा के लिए आधा महर होगा, सगीरा के लिए आधा महर होगा। शोहर तलाक तो नहीं दिया, लेकिन किसी दूसरी वजह से जो है हुर्मत साबित हो गई, तो छोटी बच्ची का जो आधा महर है उस आधे महर में कमी नहीं करना। आप बोलेंगे दुखूल कर लिया तो छोटी बच्ची क्या दुखूल करता, वो सवाल होता नहीं, वो सवाल होता है, इसलिए क्या बोल रहे हैं? आधा महर बोल रहे हैं। लिअन्नल फुरक़त वक़अत ला मिन जिहतिहा, इसलिए कि तफरीक जो है आई है उसकी जिहत से नहीं आई, तफरीक किसी जिहत से आई है, उसकी सौगन की तरफ से आई है। वल इर्तिज़ा व इन कान फ़िअलन, आप बोलेंगे उन्हें दूध पी थी ना, जब उसके मुंह में जो है छाती दी गई है तो दूध पी थी ना, तो पिए तो भी क्या होता है, छोटे बच्चे को या छोटी बच्ची को जो है दूध पीना मालूम है, उन्हें अपने खातिर पी थी, उसको क्या मालूम मसला कि मैं दूध पिए तो मेरा जो है निकाह टूट जाएगा वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं मालूम ना भाई। वो इनकार फेल मिना, अगरचे कि वो उसका फेल है, लेकिन फेल उसका फेल मोतबर नहीं है उसके हक को साकित करने में। कमा इज़ा क़तलत मूरिसहा, जैसा कि छोटी बच्ची अपने मूरिस को कत्ल कर दी। कत्ल मूरिस से जो है विरासत नहीं मिलती। अगर कोई आदमी अपने मूरिस को कत्ल कर दिया, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, ये समझ करके उसकी जायदाद हड़प लूंगा, उन्हें कत्ल करते ही जायदाद से महरूम हो जाता, पहली फुर्सत में बगैर लोगों को मिल जाती, बगैर लोगों को मिल जाती। लेकिन अगर वो बच्ची बिल्कुल छोटी थी या बच्चा छोटा था, उन्हें जो है अपने बाप को कत्ल कर दिया, तो छोटे बच्चे का ये जुर्म जो है उसको मीरास से महरूम नहीं करता, क्योंकि छोटे बच्चे का अमल जो है उसके हुकूक में साकित करने वाला नहीं होता। यानी बिल्कुल छोटा, इतना छोटा कि उन्हें कत्ल वगैरह के बारे में समझता नहीं, खेलते खेलते बंदूक से मार दिया। हुए ऐसे वाक़यात, लोडेड बंदूक जो है कोई साहब अपने घर में रखे थे पुलिस वाले, बच्चा क्या करा, वो पुलिस वालों के बच्चे भी कैसे रहते, मिजाज में भी पुलिस बन रहता, उन्हें भी जो है इधर उधर देखा, कार्टूनों में बंदूक चलाते सो करते सो, तो अब्बा का बंदूक लेके अब्बा सो रहे तो अब्बा के ऊपर चला दिया, समझ में आ गया, मर गया उन्होंने। ऐसा तो उस वास्ते लोडेड कभी भी कोई चीज घर में रखने की नहीं रहती, जैसा कि जब कत्ल कर दिया अपने मुरीस को। ठीक है, उसके बाद एक मसला है इसी के ताल्लुक से कल पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।